اس دنیا کے اندر جنات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے گھروں میں، گھروں سے باہر، فضاؤں میں، تقریباً ہر جگہ پر ہی جنات آپ کو ملیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے ان مخلوقات کو مختلف روپ میں دیکھا ہے، مختلف شکلوں میں دیکھا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی جنات سے ملاقات بھی رہتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اظہار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ چھپا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف مشہور ہونے کے لیے جھوٹے قصے بیان کر دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات مختلف جانوروں کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جنات بلیوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ خاص قسم کے بلے یا کچھ خاص قسم کی بلیاں ہمارے گھر پر آتی ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یہ بات کیسے جان پائیں گے کہ ہمارے گھر میں آنے والی جو بلی ہے یا بلہ ہے کوئی جن ہے یا پھر حقیقتاً ہی کوئی بلی ہے یا بلہ ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی جیٹ بلیک قسم کا بلہ آتا ہے اور وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا اور کھاتا پیتا چلا جاتا ہے، یا پھر کوئی بلی ہے وائٹ کلر کی جو آتی ہے چلی جاتی ہے، یا اگر آپ کی اپنی کوئی پالتو بلی یا بلہ ہے اور وہ ایک کونے میں ضرور جا کر بیٹھتا ہے، اور رات کو ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب وہ اٹھ کر ضرور آپ کو احساس دلاتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہے، اور آپ کو شک ہے کہ آپ چیک کریں کہ وہ جن تو نہیں ہے، تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو بلیاں آ رہی ہیں وہ جانور ہیں یا پھر جانور کے روپ میں کوئی جن ہے، جنات اور بلیوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا دودھ لے لینا ہے، یا پھر مرغی کا ابلا ہوا گوشت، اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری آیات پڑھ کر دم کر کر اس دودھ یا ابلی ہوئی مرغی پر پڑھ کر اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ آپ جس بلی کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بلی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، تو جب وہ آئے تو اس کے سامنے وہ دودھ یا پھر وہ مرغی جو ہے جس پر دم کر کر رکھا تھا، آپ اس کے سامنے رکھ دیں۔ اگر وہ بلی دودھ پی لے یا اس مرغی کو کھا لے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بلی ہی ہے، اور اگر شیاطین میں سے ہوا، کچھ شرارتی جن ہوا جو نقصان پہنچانے والا ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس دودھ کو نہیں پیے گا اور نہ ہی کبھی اس مرغی کو کھائے گا۔ تو اگر وہ دودھ نہ پیے یا مرغی نہ کھائے تو اس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نشاندہی ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جن ہے۔ آپ نے بعد میں کرنا یہ ہے کہ اس دودھ کو، اس مرغی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، آپ نے یہ دونوں چیزیں اٹھا کر کسی درخت کے نیچے ڈال دینی ہے یا پھر کسی اور بلی کو کھلا دینی ہے، کیونکہ کوئی اور بلی جو حقیقتاً بلی ہوگی وہ اس دودھ کو بھی ضرور پیے گی اور اس مرغی کے گوشت کو بھی ضرور کھائے گی۔